تیسرے ون ڈے میں پاکستانی بولرز کی تباہ کن بولنگ، آسٹریلیا کے 118 رنز پر 7 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیج دیا۔ میتھیو شارٹ 22، ایڈن ہارڈی 12، کپتان جوس انگلش 7 اور گلین میکسویل 0 پر آؤٹ ہوئے۔ نسیم شاہ 3، حارث رؤف 2، شاہین آفریدی اور محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا اسپن وام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن، 6 خوارج ہلاک، 6 زخمی۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواؤں نے پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا، ملتان کا دوسرا اور پشاور کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 753، ملتان میں 587 اور پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 463 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور ہری پور میں بھی AQI 200 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ دھند کے باعث موٹر وے M2، M4 اور M5 کو مختلف مقامات پر بند کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان، تاخیر کا شکار۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق شیڈول کا معاملہ سلجھ نہ سکا۔ ICC نے ایونٹ منسوخ کر دیا جو پہلے 11 نومبر کو شیڈول تھا۔ بھارت کے میچز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ منسوخ کیا گیا۔ شیڈول کے حوالے سے میزبان اور حصہ لینے والی ٹیموں کے بورڈ سے بات چیت جاری ہے۔ ICC نے 100 ڈیز کے حوالے سے تقریب رکھی تھی۔ تقریب میں شیڈول کا اعلان بھی کیا جانا تھا۔ بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواؤں نے پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا، ملتان کا دوسرا، پشاور کا تیسرا نمبر۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 753، ملتان میں 587 اور پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 463 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور ہری پور میں بھی AQI 200 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا۔ دھند کے باعث موٹر وے M2، M4 اور M5 کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پیر کو ریاض عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کوز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ صدر آصف زرداری دبئی سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچ گئے۔ صدر مملکت کا دبئی پہنچنے پر پاؤں فریکچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ان کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد معمول کی سرگرمیوں کی اجازت دیں گے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء کی شرکت۔ شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف کا CMH کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے۔ پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کا ساتھ ضروری ہے۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ FIR میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ خودکش بمبار نے صبح 8:25 پر مسافروں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکے سے 26 افراد جاں بحق، 62 زخمی ہوئے۔ کوئٹہ سے ٹرین آپریشن 4 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ کلدم BLA نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گرد محمد رفیق وزنجو کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کلدم BLA کے دہشت گرد کی سوشل میڈیا پر شیئر تصویر کا فورنسک آڈٹ۔ تصویر میں دہشت گرد نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھا رکھی ہے۔
कल अदम DLA रॉ से मिलने वाले डॉलर से फौजी साजो सामान अफगानिस्तान से खरीद कर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम फॉरेन फंडेड दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा अवाम को सोचना होगा ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत देने वाला है। वो काल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। बानी PTI इस माह कॉल देने वाले हैं। बानी PTI को रिहा करके घर वापस लाएंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे चाहे जान चली जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब, कहा कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया। उमर अयूब बोले बानी PTI जो मिशन देंगे उस पर अमल करेंगे। असद कैसर ने कहा फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। बिजली इस्तेमाल करने के सारिफीन को और इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली का इस्तेमाल की हमने कल अनाउंसमेंट की। विंटर्स में गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें, वज़ीर तवानाई का मशवरा। अवैस लखारी कहते हैं अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सारिफीन सबके लिए है। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NTTC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। चंद हजार फैसला साजों के हाथों लाखों लोग यरगमाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जागीरदारी सिस्टम बरकरार रहा, तनख्वाहदार टैक्स देगा, बड़े लोगों को रिलीफ मिलेगा। PIA ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, आज उसी PIA की 10 अरब की बोली लग रही है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं फिर बोली लगाई जाती है। पंजाब में ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड के मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। FIA ने खानेवाल, झंग और मुल्तान से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बैंक का नुमाइंदा और पुलिस वाला बनकर ऑनलाइन फ्रॉड करने में मुलव्विस थे। FIA का कहना है मुलजिम स्पूफिंग टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को फ़ोन करते थे, रिश्तेदारों की जाली गिरफ्तारी की इत्तला देकर रकम बटोरते थे, शहरियों के बैंक अकाउंट की खुफिया मालूमात भी जालसाजी से हासिल कर लेते थे। मुलज़िमान से 25 नेशनल और इंटरनेशनल मोबाइल फ़ोन सिमें कब्जे में ली गई हैं। पंजाब में स्मोक के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत का हाल बरकरार। अहम शाहराहों पर रात के वक्त मैकेनिकल वॉशिंग एंड स्वीपिंग का आगाज। वक्ती तौर पर स्मोक में कमी की तवक्को। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के 400 दिन मुकम्मल से होनी रियासत ने 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 17,000 से ज़ायद बच्चे और 12,000 ख़वातीन शामिल। 10,000 लापता हैं। 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइल ने गज़ा में अब तक 86,000 टन से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया। गज़ा पर सुबह से इसराइली हमले जारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास क़यादत को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी सेनेटर ने कतर को पैगाम दिया था हमास के अहदेदारों के असासे मुंजमद करें। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा।
فلسطینی صدر محمود عباس کا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے پیش رفت، کئی ناموں پر غور، ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر اور وویک راما سوامی کے نام فائنل۔ وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو، وزیر دفاع کے لیے آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجر کے نام پر غور۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ہے۔ کرتارپور راہداری کے 5 سال مکمل، بھارت سے یاتریوں کی بڑی تعداد پاکستان پہنچے گی۔ نوجوت سنگھ سدھو کی آمد بھی متوقع، یاتری دربار بابا گرو نانک پر ماتھا ٹیکیں گے، سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین اور دیگر کے خلاف کوئٹہ میں مقدمہ درج، تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ اور دیگر نامزد۔ مقدمے میں کہا گیا گزشتہ روز جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کارکنان نے ہلڑ بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس اہلکار اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے 10 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لندن میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ، 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا گیا۔ لندن مظاہروں سے شہرت پانے والے شایان علی اور بہن کے کینسر کا علاج کرانے جانے والی ملائکہ بخاری کا نام بھی شامل۔ پی سی ایل میں ان تمام افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں جو مقدمے میں نامزد ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 سوئنگ ریاستوں میں بھی کاملا ہیرس کو شکست دے دی۔ حکومت سازی کے لیے ایلن مسک، رابرٹ کینیڈی جونیئر، وویک راما سوامی کے نام فائنل۔ وزیر خارجہ کے لیے سینیٹر مارکو روبیو، وزیر دفاع کے لیے مائک راجر کے نام پر غور۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کی رہائش گاہ پر نئی انتظامیہ کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔